بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ وذریتہ وازواجہ اجمعین۔ سید نذیر نیازی صاحب کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر رکے تھے دراصل عالم اسلام میں فلسفیانہ غور و تفکر کے نشو و نما میں کئی محرک کام کر رہے تھے، اور اس ضمن میں ہم نے اسلامی فلسفے اور مسلم فلسفے میں ایک اہم فرق کیا تھا۔ ایک اولین اور اہم ترین محرک جو ہے اس کا، جو اسلام کی جس کی بنا کتاب اللہ پر ہے، اور کتاب اللہ علم و حکمت کی اساس ہے۔ کتاب اللہ علم و حکمت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ تو اس میں تو کیا شک ہے، لیکن اس میں جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کتاب اللہ علم اور حکمت کی اساس ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو اہم یہ ہے کہ صرف علم اور حکمت، اساس کا مطلب ہے بنیاد، یعنی قرآن پاک جو ہے بنیادیں فراہم کرتا ہے آپ کو، اور ان بنیادوں پر پھر ہمیں کہتا ہے کہ غور و فکر کر تفصیلات جو ہے مختلف علوم اور مختلف زندگی کے شعبوں کے بارے میں خود ہی تیار کرو۔ تو غور و فکر کا جو مقام ہے اسلام میں وہ یہی ہے کہ اسلام جو علم و حکمت کی قرآن پاک، قرآن مجید جو ہے علم حکمت کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، وہ اس بنیاد پر جو ہے یعنی بنیادی اصول فراہم کرتا ہے، ان بنیاد پر غور و فکر کے ذریعے ہم جو ہے علم، حکمت اور عمل کی تفصیلات جو ہیں خود تعمیر کریں۔ تو اس لیے غور و فکر پر غور دی، ایک غور و فکر پر غور کرنے کا مقصد یہ، اور اسی سے مذاہب اسلامیہ کی بنیاد بنتی، یعنی چاہے وہ فقہی مذاہب ہوں، چاہے وہ عقائد کے مذاہب ہوں، چاہے وہ کسی بھی علم میں مذاہب ہوں، اسکول آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے مذاہب اور اسکول آف تھاٹ اس لیے ہیں کہ ان کی بنیاد جو ہے کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ نے جو اساس فراہم کی علم و حکمت کی، اگر آپ کتاب اللہ کی اس اساس سے روگردانی کریں گے تو پھر تو آپ اسلام سے ہی نکل گئے۔ یہ تو اس میں کئی اور باتیں ہیں، میں ایک بات یہ ہے کہ کتاب اللہ جو ہے علم و حکمت کی اساس ہے، اس میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ علم اور حکمت کی اساس ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اساس ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں علم اور حکمت کے نام پہ بیچی جاتی، بیچی کا مطلب یہ ہے کہ رائج ہیں، لوگ اس کو علم اور حکمت کہتے ہیں، تو وہ اس کا علم اور حکمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے، اس کی اساس جو ہے کتاب اللہ پر نہیں، اور کتاب اللہ سے مراد جو ہے کتاب اللہ سنت رسول بھی ہے، کیونکہ سنت رسول جو ہے کتاب اللہ کی تشریح ہے، اور قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ رسول اکرم تشریف اس لیے لائے کہ وہ ان پر جو پیغام نازل ہوا کتاب اللہ اس کو پہنچا دیں، اور پھر لوگوں کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تھا، اور اس کو کھول کر بیان بھی کر دیں۔ تو کتاب اللہ سے مراد جو ہے کتاب اللہ اور سنت، وہ دونوں ہیں،
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں علم اور حکمت کہلاتی ہیں لیکن وہ علم اور حکمت نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ جو ہے علم و حکمت کی اساس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو اساس ہونا چاہیے، اور اگر اس کی اساس نہیں ہے تو وہ نہ علم ہے اور نہ حکمت ہے. نہ وہ علم ہے اور نہ حکمت ہے. تو اس سلسلے میں امام غزالی نے جو فرمایا وہ ہم نے پہلے عرض کیا، اور مختلف یعنی امام مولانا رومی نے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ اہم چیز ہے. تو کتاب اللہ علم و حکمت کی اساس ہے، لہذا یہ کوئی مخصوص فکر نہیں ہوگا جس کی اساس قرآن پر رکھی جائے گی. لہذا کوئی مخصوص فکر نہیں ہوگا جس کی اساس قرآن پر رکھی جائے گی، بلکہ فکر مطلق جس کا خود فلسفہ محتاج ہے. اس کا کیا مقصد ہے دیکھتے ہیں اس کو. اور علم و حکمت جو ہے اس کی اساس ہے قرآن پاک. علم و حکمت کی اساس ہے قرآن پاک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے. علم کے لیے بھی اور حکمت کے لیے اور عمل کے لیے بھی، کیونکہ عمل جو ہے وہ بھی علم اور حکمت کا حصہ ہے. اساس یعنی اساس پر جو ہے عمارت قائم ہوتی ہے. پھر عمارت جو ہے ہم اسی اساس کی بنیاد پہ اپنے غور و فکر کام لے گا وہ عمارت تعمیر کرتے ہیں، مختلف علوم کی بھی اور مختلف جو ہے اعمال کی بھی اور مختلف حکمتوں کی. اور اسلام جس کی بنا کتاب اللہ علم و حکمت کے اساس، لہذا یہ کوئی مخصوص فکر نہیں ہوگا جس کی اساس قرآن پر رکھی جائے گی. اس کا کیا مطلب؟ یعنی بلکہ فکر مطلق جس کا فلسفہ. مطلق اور مقید کا کیا فرق سمجھنا. یہ جو بات کر رہے ہیں مطلق یعنی مطلق اور مقید میں فرق. مطلق وہ چیز ہوتی ہے جس پر آپ نے کوئی یعنی ایک عمومی چیز ہے، تو جب اس عمومی چیز پر آپ قید لگاتے ہیں تو وہ مقید ہو جاتی ہے. یعنی مثلا یہ ہے کہ کتاب جو ہے مطلق ہے، لیکن انگریزی کی کتاب جو ہے یہ مقید ہوگی. تو اسی لحاظ سے فکر جو ہے مطلق ہے. یہ فکر جو ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے، فلسفیانہ فکر ہو سکتی ہے، متصوفانہ فکر ہو سکتی ہے، سائنسی فکر ہو سکتی ہے، زندگی کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس فکر پر قرآن نے جو ہے مرکوز کیا وہ فکر مطلق ہے جو تمام دوسری افکار کی بنیاد ہے. تو قرآن جو ہے فکر پر زور دیتا ہے، اور وہ فکر جو ہے تمام انواع فکر کی اساس بھی ہے. تو قرآن جو ہے نہ صرف یہ ہے قرآن مجید علم و حکمت کی اساس ہے، قرآن جس غور و فکر پر زور دیتا ہے، قرآنی غور و فکر. کہ اللہ تعالیٰ نے اس اساس کی بنیاد پر جو ہے فکر صحیح اور فکر عمومی
کی اہمیت پہ بھی زور دیتا ہے، اور اس فکر عمومی اور اس فکر مطلق کی بنیاد جو ہے اور تمام افکار ہونے چاہیے، چاہے وہ فلسفیانہ افکار ہوں، چاہے وہ سائنسی افکار ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشرتی افکار ہوں، معاشرتی فکر ہو یا سیاسی فکر ہو، سب کی بنیاد جو ہے قرآنی نظریہ غور و فکر، جو مطلق غور و فکر ہے۔ اور مطلق غور و فکر ان معنوں میں ہے کہ وہ فکر کو بحیثیت فکر جو ہے اس کی اہمیت جگاتا ہے، کیونکہ فکر جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ اپنے اعمال اور اپنے افعال اور اپنے احوال کا مسلسل مراقبہ کر سکیں، یعنی ان پر غور و فکر کر سکیں کہ کون سے آپ کے افکار جو ہیں وہ صحیح ہیں، کون سے غلط ہیں، اور یہ صحیح اور غلط کی جو اساس ہے وہ قرآن مجید نے فراہم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی جو بنیاد قرآن مجید ہے، اور دوسرا جو اللہ کی کائنات ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی دو ہی کتابیں ہیں، ایک قرآن مجید یعنی اس کی وحی، اور یہ جو ہے بنیاد ہے، اور پھر جو کائنات میں اس کی کتاب ہے اس پر غور و فکر قرآنی اساس کی بنیاد پر، کیونکہ اس اساس کے بغیر جو ہے کائنات پر غور و فکر جو ہے وہ جو ہے غلطیوں پر منتج ہو سکتا ہے، کیونکہ اساس جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ واضح خدا کے احکامات، واضح دلائل ہیں، اور کائنات میں جو ہیں جو دلائل ہیں ان کو سمجھنے کے کئی طریقے ہیں، اور اس میں نفسانی خواہشات بھی داخل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کی اساس قرآن ہو تو پھر اس کی نفسانی خواہشات جو ہیں اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و حکمت کی اساس بھی قرآن پر ہو، اور غور و فکر کی بھی اساس جو ہے وہ بھی قرآن مجید ہو، اور ان بنیادوں پر پھر جو ہے آپ عمارت تعمیر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید، پھر کائنات جو اللہ کی کتاب منظور ہے، اس کے مشاہدے اور قرآن کی اساس کی بنیاد پر آپ علم و حکمت اور عمل کی پوری ایک عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ دراصل عالم اسلام میں فلسفیانہ غور و تفکر کی نشو و نما میں کئی محرک کام کریں۔ ایک اولین اور اہم ترین اسلام جس کی بنا کتاب اللہ پر ہے، اور کتاب اللہ علم و حکمت کی اساس ہے، لہذا یہ کوئی مخصوص فکر نہ ہوگا جس کی اساس قرآن پر رکھی جائے گی، بلکہ فکر مطلق، یعنی جو آپ کا غور و فکر کے جو منبع ہے اس کی بنیاد جو ہے قرآن مجید پر، بلکہ فکر مطلق جس کا خود فلسفہ محتاج ہے، نہ صرف فلسفہ محتاج ہے بلکہ ہر انسانی کاوش جو ہے اس کی محتاج ہے، اس لیے کہ اب فلسفے کی یہاں تعریف کر رہے ہیں۔ تو قرآن جو ہے غور و فکر پر کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور وہ غور و فکر جو ہے مطلق غور و فکر ہے، کوئی کسی خاص قسم کا غور و فکر نہیں ہے، بلکہ اس پر زور دیتا ہے کہ قرآن کی اساس پر جو ہے اور ان اصولوں کی بنیاد پر پھر اپنی عقل اور اپنے فہم
سے کام لیتے ہوئے جو ہے اپنے علم کا بھی مراقبہ کریں اور اپنے اعمال کا بھی مراقبہ کریں، قرآن مجید پر غور و فکر کریں اور اللہ کی کائنات پر غور و فکر کریں۔ یہ قرآن اس کی دعوت دیتا ہے ہمیں بار بار، کیونکہ اگر آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو اور یہ غور و فکر جیسے قرآن مجید میں یہ عبادت ہے، تو اس آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اس دنیا کا مقصد کیا ہے، کائنات کا مقصد کیا ہے، اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اگر آپ اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کو اپنے مقصد سے غافل ہو جائیں گے، اور صرف آپ کا جو غور و فکر ہے وہ اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ایک آلہ کار بن جائے گا۔ تو اب فلسفے کی تعریف کریں، کہہ رہے ہیں کہ اگر فلسفہ عبارت ہے ذہن انسانی کی اس عقلی تقاضے سے کہ من حیث الکل حقیقت ادراک حاصل کرے، تو یہ فلسفے کی تعریف ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ یعنی فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ عبارت ہے، یہ بڑی اچھی تعریف انہوں نے کی ہے، فلسفہ عبارت ہے ذہن انسانی۔ تو فلسفے کی بنیاد ذہن انسانی، عقل انسانی کہ اس عقلی تقاضے، یعنی ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ عقلی تقاضے عقلی تقاضے سے کہ من حیث الکل، یہ اہم جملہ ہے، من حیث الکل، یہ فلسفے کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ دوسرے علوم سے ممتاز کرتا ہے۔ من حیث الکل، ان ٹوٹل، ایز اے ہول، من حیث الکل حقیقت کا ادراک کریں، حقیقت۔ یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ فلسفے کا ایک اہم مقصد رہا ہے، یعنی جدید فلسفے کے آغاز سے قبل یونانیوں کے ہاں یہ تصور رہا کہ ذہن انسانی، اور حتیٰ کہ جدید فلسفے میں مطلب ہے کانٹ اور ہیگل کے ہاں بھی یہ تصور ملتا ہے۔ ذہن انسانی اور اس کے عقل، ہماری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم حقیقت کو جانیں، حقیقت کو جانیں مجموعی طور پہ، یعنی مطلب یہ کہ کائنات کی حقیقت، اپنی حقیقت کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اس کا یہ کائنات کہاں سے آئی ہے، کہاں جا رہی ہے، یہ من حیث الکل۔ سو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے سائنس سے مختلف ہے، کیونکہ سائنس مطلب یہ کہے گی کہ مطلب یہ ہے کہ پانی کی حقیقت کیا ہے، ہم کہیں گے وہ مطلب ہائیڈروجن کہ 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم جب ملتا ہے تو وہ پانی بنتا ہے، تو یہ ایک پانی کی، لیکن کائنات کی حقیقت کیا ہے اور حقیقت اور مقصد کیا ہے، یہ فلسفے کا بنیادی مقصد ہے۔ اور حقیقت سے ہماری مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی حقیقت ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے وہ اسی کے سہارے کا ہے۔ تو اس حقیقت اس جو حقیقت ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کا جو سورس ہے، اس کا جو منبع ہے، اس کا جو سبب ہے، اس کا جو وجہ وجود ہے، اس کی حقیقت، اس کا علم، اس کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ یہ فلسفے کا، لیکن یہ ہے کہ فلسفہ یہ اس کے ہاں مقصد تو ہے، لیکن فلسفہ یہ مقصد حاصل کر سکتا ہے عقل کی بنیاد، کرنا چاہتا ہے عقل کی بنیاد، اور اسلام کہتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہاں سے، وہ خود وحی کے ذریعے، اور کائنات کے مطالعے سے یعنی اس کے بارے میں آپ کو دلائل تو ملتے ہیں، لیکن اس حقیقت کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں پورا فہم جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہی
اور انبیاء کو بھیجتے ہیں. اور اسلام ان معنوں میں فلسفے کا حریف ہے. ان معنوں میں کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد وحی پہ ہونی چاہیے، اور وحی کی اس لیے یعنی علم اور حکمت کی بنیاد قرآن مجید. یہ جو کہ وہ یہ دوسری انہی معنوں میں دوسرے الفاظ میں وہی بات ہم دہرا رہے ہیں کہ اور فلسفہ جو ہے کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچے گا اگر وہ صرف عقل کے ذریعے جاننا چاہے. اور یہ جو ہے فلسفے کی آپ تاریخ پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو ان معنوں میں جو ہے فلسفے کا اقرار جو ہے اسلام کا انکار ہے ان معنوں میں. اور زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ فارابی وغیرہ جیسے لوگ ہیں یا ہیگل ہے. فارابی نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور فلسفہ بھی بتاتا ہے، لیکن اسلام جو ہے یہ فلسفہ جو ہے وہ پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے یعنی ذہین لوگوں کے لیے. وہ حقیقت کی زیادہ کمپلیکس یعنی پیچیدہ توجیہ کرتا ہے. اور اسلام بھی اسی حقیقت کی تشریح کرتا ہے لیکن وہ عام لوگوں کے لیے، تو اس لیے وہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے فہم کے مطابق دیتا. لیکن یہ جو ہے دو لحاظ سے غلط ہے. ایک یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کو فلسفیوں کی تعلیمات سے گھٹا کر پیش کرنا، یہ تو یعنی کفر صریح نہ بھی ہو تو، لیکن یہ ہے کہ مطلب کفر کی ایک قسم ہے. دوسرا یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے آج تک وہ حقیقت کی جو تصویر ہے وہ پیش نہیں کر سکا، ورنہ جو ہے ہر فلسفی اپنی ایک الگ تصویر کیوں پیش کرتا. تو فارابی وغیرہ نے ہیگل نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے اسی حقیقت تک پہنچتا ہے جس پر مذہب، اور مذہب سے اس کی مراد عیسائی مذہب ہے، پہنچا ہے. لیکن یہ کہ فلسفہ اس کی تعبیر جو ہے ایک اعلیٰ سطح پر پیچیدہ سطح پر کرتا ہے. تو وہ فارابی اور ہیگل کا ان معنوں میں جو ہے جو نقطہ نظر ہے وہ ایک ہی ہے. اس لحاظ سے مطلب یہ کہ اگر فلسفہ جو ہے حقیقت کائنات کی حقیقت کی جستجو کا علم ہے تو ان معنوں میں فلسفہ جو ہے اسلام کا حریف ہے. اسلام کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد پر یہ تم نہیں کر پاؤ گے، عقل کو وہی کتابیں کرنا ہوگا. اور جب عقل کی وہی کتابیں ہوگی تو پھر فلسفہ جو ہے قرآنی اساس کی بنیاد پہ حقیقت کائنات کی تفصیل بیان کر سکتے ہیں، جیسے اسلامی فلسفیہ نے کیا، مسلمان علماء نے کیا، امام غزالی نے کیا، عائشہ ولی اللہ نے کیا، امام ابن تیمیہ نے کیا، اور دوسرے لوگوں نے کیا. تو یہ بنیادی فرق ہے فلسفے کہ اس تصور میں اور اسلام کے تصور میں. کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد پہ حقیقت کائنات کی مکمل حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی، اور اس حقیقت کو معلوم کرنا ہے تو وہ حقیقت خود ہی بتائے گی کہ وہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ پیغام بھیجا، اس میں اپنی جو ہے حقیقت جس حد تک جو ہے وہ انسانوں کو کہ فہم میں آ سکتی تھی اس کو بیان کی. اور وہ اسی اساس کی بنیاد پھر آپ اگر فلسفہ تعمیر کریں تو وہ اسلامی فلسفہ ہوگا. لیکن یہ فلسفہ ان معنوں میں کہ وہ کہے کہ ہم حقیقت کائنات کی حقیقت کو جان سکتے ہیں عقل کی بنیاد پر، یہ وحی کا انکار ہے. بنیادی طور پر وحی کی حقیقت کا انکار ہے اور وحی کی ضرورت کا انکار ہے، کم از کم وحی کی عالمگیر ضرورت کا انکار ہے. اور ایک جھوٹی بات بھی ہے کیونکہ فلسفہ آج تک حقیقت کائنات کی ایک مکمل حقیقت جو ہے پیش نہیں کر سکا. تو اس لیے اگر
بلکہ فکر مطلق کی جس کا فلسفہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر فلسفہ عبارت ہے ذہن انسانی کے عقلی تقاضے سے کہ من حیث الکل حقیقت کے ادراک حاصل کر سکے، تو وہ اپنا منصب جب بھی پورا کر سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرے تو، اور اس کا نشو و نما جو ہے قرآن مجید پر مرتکز رہے، تبھی وہ ایک اسلامی فلسفہ ہوگا، ورنہ جو ہے وہ ایک جھوٹا فلسفہ ہوگا، ایک یعنی مطلب یہ ہے کہ ادعا ہوگا جس کا جو ہے کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا ہے انسانی عقل کی بنیاد پر۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، اگلی بار جو ہے یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، السلام علیکم۔